السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ربط بین المسلمین بقوة الاسلام والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم، کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہیں۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، اس کو بزرگی و مرتبہ کا حامل بنایا، اس لیے اللہ کے سامنے جواب دہ بھی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نزدیکا رابش و حیرانی، انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اس سے اس کے ہر عمل اور حرکت و سکون کی پرسش ہوگی، اس نے کیا بات صحیح کہی، کیا غلط، اس کا کس چیز کی طرف نظر ڈالنا جائز تھا، ادھر جائز نہ تھا، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا، کون سا غلط، اس نے کس معاملے میں اپنے دستوں بازو کو صحیح استعمال کیا، کس میں غلط، اس کے کون سے عمل جائز ہے، کون سا ناجائز۔ آخرت اسی جواب دی اور بعض پرس کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ یہی دنیاوی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ یہ فریب کسی اور نے اس کو نہیں دیا، وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکے کے زندگی میں اسے کبھی اتنے زبردست دھوکے سے صاف کرنا پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آ جائے گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی، اور وہ محشر میں اپنے اعمال کی کوشش کے لیے دست و بستہ کھڑا نظر آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ صفات میں ہے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ أَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوگے۔ وہ ایک جھڑ کی ہوگی، بس وہ دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن آ گیا۔ جواب ملے گا ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے اعمال کی جزا اور سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں؟ ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، فاسد بھی، مصلح بھی، خدا کے تابعدار بھی، خدا کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظالم و ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی، خدا کو ماننے والے بھی، خدا کا انکار کرنے والے بھی۔ کیا آپ یہ قائل تمام لوگوں کے بارے میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ سب کا انجام یکساں ہو، ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی دعوت سے نہ ہو؟
خدا کے تابعداروں کو اجر و ثواب نہ ملے، خدا کے باغیوں کو سزا نہ دی جائے، مفسدوں کی کوئی گرفت نہ ہو، مصلحین کو کوئی انعام و اکرام نہ ملے، ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرمانبردار اور نافرمان کے ساتھ ایک سا برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر خدا کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈھاتا ہے، خدا کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہمیں وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے۔ اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، شریر بھی، فاسد بھی۔ اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔